الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل امیر معاویہ بزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ غلام تو آقا کی عنایتوں اور احسانات کو تسلیم کرتے ہوئے اس کی تعریف اور مدح میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا، لیکن غلام کا امتیاز اور وصف اور اس کی تعریف تو یہ ہے کہ اس کی خوبیوں پر آقا جو ہے وہ تحسین دے کر سراہا رہا ہے، اس کے لیے اپنے خصوصی جذبات کا اظہار کر رہا ہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار بھی ان صحابہ کرام علیہ الرضوان میں ہوتا ہے جنہیں آقا دو جہاں مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے پروانہ وار محبت بھی عطا ہو اور علم و حلم اور ہدایت یافتہ ہونے کی بیش قیمت سند بھی حاصل ہو۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یقیناً ہمارے ایمان اور عقیدے کی تازگی اور دل و دماغ کو معطر کرنے کا سبب بنے گی۔ چنانچہ حدیث پاک کا مفہوم ہے جس کے راوی حضرت سیدنا عبد الرحمن بن ابی عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وہدی بہ، یعنی یا اللہ عز و جل انہیں یعنی کنہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہادی ہدایت دینے والا، مہدی ہدایت یافتہ بنا دے اور ان کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دے دے۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، احمد بن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ صادق و مصداق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا میں غور کیجئے، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی امت کے حق میں خاص طور پر کی جانے والی دعائیں بارگاہ الہی عز و جل میں اتنی مقبول ہیں کہ روکے جانے کا امکان تک نہیں ہے، یعنی وہ دعا جو امت کے لیے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مانگے وہ رک بھی نہیں سکتی اور رد بھی نہیں کی جا سکتی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے محبوب سے پیار ہی اتنا ہے کہ محبوب کی دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرتا اور رد کرنے کا امکان بھی نہیں۔ یہ نقطہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں اس طرح قبول فرمائی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مہدی یعنی ہدایت یافتہ اور لوگوں کے لیے ہادی بنایا، اور یہ دونوں صفات جس میں جمع ہو جائیں وہ کس طرح اس شخصیت کے بارے میں بدگو اور بغض و عناد رکھنے والوں کے اقوال کی جانب دھیان دے گا، وہ کبھی بھی دھیان نہیں دے سکتا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے محدث رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت یافتہ
اور ذریعہ ہدایت فرمایا، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم تھا کہ یہ مسلمانوں کے خلیفہ بنیں گے۔ حضرت سیدنا عرباز بن ساریہ یہ صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ معاویہ کو کتاب کا علم اور حکمت سکھا اور اسے عذاب نار سے بچا۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مومنوں کی ماں، ہم سب مومنوں کی ماں، آپ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام حبیبہ کے پاس جلوہ فرما تھے۔ یہ ام حبیبہ جو ہے یہ حضرت امیر معاویہ کی بہن ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ ہے۔ آپ وہاں جلوہ فروز سے کسی نے دروازے پر دستک دی، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، دیکھو کون ہے؟ عرض کی معاویہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہیں بلا لو۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کان پر قلم رکھا ہوا تھا، یعنی حضرت امیر معاویہ نے اپنے کان پر قلم رکھا ہوا تھا جس سے آپ کتابت فرمایا کرتے تھے، یعنی لکھتے تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، معاویہ تمہارے کان پر قلم کیسا ہے؟ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میں نے اس قلم کو اللہ پاک عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تیار رکھتا ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ پاک تمہارے نبی کی طرف سے تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ میری خواہش ہے کہ تم صرف وحی کی کتابت کیا کرو۔ وحی یعنی جو ہی وحی کا نزول ہو میں بولتا جاؤں تو تم اس کو لکھا کرو، اس کے لیے کتابت کرو، لکھا کرو، اور میں ہر چھوٹا بڑا کام اللہ عز و جل کے وحی کے بغیر نہیں کرتا، میں وحی کے ذریعے ہی کرتا ہوں۔ تم کیسا محسوس کرو گے جب اللہ عز و جل تمہیں پوشاک پہنائے گا؟ اللہ اکبر! قیامت کے دن وحی کی کتابت کرنے کی وجہ سے، یعنی جنتی پوشاک، جنتی جبہ جو ہے، وہ جوڑا جو ہے وہ تمہیں پہنائے گا، یعنی خلافت عطا فرمائے گا۔ یہ بات سن کر حضرت سیدتنا ام حبیبہ حضرت امیر معاویہ کی بہن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روبرو بیٹھ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ عز و جل میرے بھائی کو خلافت عطا فرمائے گا؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، لیکن اس میں آزمائش بہت ہوگی، آزمائش بہت ہوگی اور آزمائش بہت ہوگی، یعنی 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ ام المومنین حضرت سیدتنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے لیے دعا فرما دیجئے کہ وہ آزمائش میں پورے اتریں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی۔ دعا کیسی کی؟ اے اللہ عز و جل معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت پر ثابت قدمی عطا فرما، انہیں ہلاکت سے محفوظ فرما اور دنیا و آخرت میں ان کی مغفرت فرما۔ تو یہ ہے شان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بزبان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیان ہوئی اور آپ نے سنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب العالمین ہمیں صحابی رسول اور امت کے جو ماموں ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔